کوئی فوج کی موجودگی کا منکر نہیں تھا، نہیں ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ پاکستان کو، پاکستانیوں بچاؤ۔ 2 ڈائنیسٹیز، شریف ڈائنیسٹی اور بھٹو ڈائنیسٹی سے اس ملک کو نجات دلائیے۔ پاکستان میں آزادانہ الیکشن کرا کر اقتدار جو جماعت ایمانداری سے جیتے اس سے منتقل کر دیا جائے۔ فوج ایک حقیقت ہوتی ہے جس کی ہر ملک کو ضرورت ہوتی ہے، لہذا میں فوج کے افسران سے بھی کہوں گا کہ خدا رہا موجودہ پاکستان بہت مشکل دور سے گزر رہا ہے۔ میں ساتھ ساتھ یہ بھی ایک اپیل کرتا چلوں، MQM کے تمام گرفتار شدگان اور لاپتہ ساتھیوں کو بازیاب کرا دیا جائے، انہیں رہا کر دیا جائے۔ MQM رابطہ کمیٹی کنوینر اظہر اظہر بھائی، ڈپٹی کنوینر قاسم رضا بھائی، یوپی آرگنائزر محمد اسلام بھائی، اس وقت پٹیشن جمع کرنے کے لیے آئے ٹنڈان اسٹریٹ پر۔ اور ایک جو بانی تھا اس نے یہ پارٹی بنائی تھی، ہم نے اس کو فالو کیا تھا۔ 22 کے بعد ہم ان سے الگ ہو گئے، مگر وہ نظم و ضبط ہم لے کے چلے تھے۔ ہاں یہ عجیب سی چیزیں آ گئی ہیں، یہ میں کریکٹ کر رہا ہوں آپ کے کیمرے کے توسط سے۔ دیکھیں جب میں نے جوائن کی تھی 86 کے اینڈ میں تو ایک نظم و ضبط تھا، ٹھیک ہے، اور اب مجھے سنائی دیتا ہے ایسے لوگوں کے منہ سے الفاظ سامنے آتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ میرے کارکن تو کبھی کسی نے نہیں سکھایا ہماری پارٹی میں۔ ہم کارکن تھے جب بانی تھا، اس کے کارکن تھے سارے، آج ہم MQM کے کارکن ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں سید شہریار علی نقوی اور آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں نقوی رپورٹس اور نقوی رپورٹس گلوبل اور ٹک ٹاک اکاؤنٹ SA نقوی رپورٹس میں آپ کو پتا ہے۔ اچھا، بہت امپورٹنٹ چیزیں اس کی طرف میں ذرا بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ جو تھمبنیل میں نہیں ہے نا وہ بھی بات کروں میں، کیونکہ ہے امپورٹنٹ ہے پاکستان کے حالات کے اوپر۔ سب سے زیادہ آپ لوگ جس کا انتظار کرتے ہیں کوئی امپورٹنٹ چیز کا، وہ بتاؤں گا کہ MQM کے جو رابطہ کمیٹی ہے، تو MQM کا مطلب MQM ہے، ٹھیک ہے، انہوں نے کچھ کام کیا ہے اور اس کے حوالے سے بات کروں گا۔ وسیم اختر صاحب کھل کے جو مخالفت کھلے یا ڈھکے چھپے انداز میں کر رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کروں گا۔ انہوں نے بڑی پیاری بات کی ہے اور کیا بات کی ہے۔ پھر الطاف حسن صاحب نے ایک امپورٹنٹ میسج دیا ہے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو اور آپ کو اور ہم سب کو، ذرا امپورٹنٹ چیزیں دیکھیے گا۔ اچھا، آپ لوگوں کے جو حوصلہ افزائی ہے، جو آپ لوگ جتنا پیار کر رہے ہیں، جتنی دعائیں ماشاءاللہ سے آپ لوگ دے رہے ہیں، آپ لوگوں کو بہت بہت شکریہ۔ میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں بیان بھی نہیں کر سکتا، میں اتنا مطلب ہوتا ہے نا بندے کو خوشی کے مارے نیند نہیں آتی ہے، یار ہم ایسا سویا کہ صبح دیر سکتا ہے اتنا زیادہ خوشی تھا، اپن بھول گیا تھا، سوئی مار کے ہم کو پھوس کیا ہے یہاں پھر ہم ہوا ہے۔ تھینک یو سو مچ، لو یو آل۔ میں پھر اپنے عزیزوں کو بتاؤں گا، کچھ بھائیوں کو، میں صحافی نہیں ہوں، میں ایک یوٹیوبر ہوں، ایک جاہل سا انسان جس کو کوئی بھی چیز مل جاتی ہے وہ اٹھا کے بولنا شروع کر دیتا ہے۔ میری جو بھی معلومات ہوتی ہے میری اپنی ریسرچز ہوتی ہیں جس میں سم ٹائمز فمبل ہو جاتا ہے، تو پلیز اوائڈ، ٹھیک ہے، اور آپ لوگ میری تصحیح کرتے ہیں تو وہ بہت اچھا لگتا ہے۔ کچھ چیزیں میں جان بوجھ کے کرتا ہوں تاکہ پتہ چلے آپ نے ویڈیو کہاں تک دیکھی ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس سے پہلے کہ جو بتاؤں مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب نے کیا کام کیا ہے، MQM پاکستان کی طرف آئے تھے، جو ان کے بٹوارے ہیں نا، اور وسیم اختر صاحب نے جو بات کی ہے تو مجھے ایک چیز یاد آئی۔ وسیم اختر نے کیا کہا پہلے وہ سنیے گا کہ پارٹی جو ہے نا، جو پارٹی کا بانی تھا تو ہم اس کے کارکن تھے، اور جب وہ نہیں ہے تو ہم پارٹی یعنی MQM پاکستان کے کارکن ہیں۔ کوئی یہ بولتا ہے نا کہ میرے کارکنان، تو یہ عجیب سا لگتا ہے۔ تو وسیم اختر صاحب اس کے اوپر میں نے کہاوت ایجاد کی ہے، ذرا سنیے گا، پہلے میں چشمہ لگا لوں ٹوٹا پھوٹا سا، کہ اگر بیٹا باپ کا پاجامہ پہن لینا تو وہ باپ نہیں بن جاتا آداب آداب، کیا پھینکی ہے میں نے۔ تو یہ جو ہے نا یہاں پر یہ معاملات چل رہے ہیں کہ باپ کا پاجامہ پہن کے گھوم رہے ہیں اور باپ بننے کے لیے یا ابا بننے کی کوششیں کر رہے ہیں،
تو یہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا. کارکنان واقعی میں آپ نے صحیح کہا کہ کارکنان نہیں سپورٹ کریں گے کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر یہ چیز نہیں ہے. آپ نے کہا کہ ایم کیو ایم میں یہ نہیں ہے کہ میرے کارکن جو پارٹی کا لیڈر تھا وہی جو ہے نا اسی کے ہم لوگ کارکن تھے, لیکن اب اس کے معاملات جو ہوئے تو وہ چیز. اچھا ایم کیو ایم اصلی کے وقت جو ہے مطلب وہ وہاں پر پہنچے, جو کارکنان کی جو سعید گدی صاحب کی جو شہادت ہوئی ہے ماورا عدالت قتل کیا گیا ہے اس کے حوالے سے پٹیشن داخل کی ہے. ساتھ میں کارکنان کی گرفتاریاں, جبری گمشدگی اور الطاف حسین صاحب پر لگی ہوئی پابندی کے حوالے سے جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے انہوں نے نین ڈاؤننگ جا کر جو ہے وہ انہوں نے وزیر اعظم کا جو وہاں کا ہاؤس ہے اس کے نام ایک پٹیشن جو ہے وہ پیش کی ہے. اور اس میں یہ بھی کہا ہے, رابطہ کمیٹی کے جو کارکنان تھے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بھائی یہ الطاف حسین صاحب کے اوپر سے پابندی ہٹے اور ان لوگوں کے جو جبری گمشدگیاں ہو رہی ہیں, احتجاج, پروٹیسٹ, تقاریر الطاف حسین صاحب کے حوالے سے جو ظلم و ستم ہو رہے ہیں تو اس کی انہوں نے پٹیشن داخل کی ہے کہ بھائی اس میں ہماری مدد کریں. فیلنگ آ رہی ہے کہ کامیابی ہوگی انشاءاللہ, مجھے فیلنگ آ رہی ہے, اللہ کرے کامیاب ہو جائیں. اچھا کون کون تھا جو سب سے بڑے جو ایم کیو ایم کے رابطہ کمیٹی کے کنوینر مصطفیٰ عزیز آبادی صاحب, ڈپٹی کنوینر قاسم علی رضا صاحب بڑی بھاری آواز والے, اور سینئر آرگنائزر کمیٹی کے رکن سہیل خانزادہ صاحب, اور ایم کیو ایم برطانیہ کے آرگنائزر جو ہے معین خان جو ہے وہ شامل تھے اس میں. تو اللہ کرے یہ معاملات جو ہے صحیح ہو تاکہ جب ہر ایک کو حق ہے تو ان کو بھی حق ملنا چاہیے. ایک مظلوم پارٹی ہے جو کہ ہر طبقے کے لیے آواز اٹھاتی ہے. اللہ کرے پابندیاں ہٹیں, گلے شکوے دور کریں اور آگے بڑھیں. الطاف حسین صاحب نے بہت زبردست بات کی کہ 2 خاندانوں کا راج ہے, سب یہی تپ رہے ہیں. یہاں تک کہ میں یہ دیکھ رہا ہوں جو ایم کیو ایم پی ایم ایل این کے جو لوگ ہیں وہ لوگ خود بھی علیحدہ پارٹیاں بنا کے اب ان کے خلاف ہی بات کر رہے ہیں کہ بھئی یہ کیا ہے 2 پارٹی. خدا کی قسم یار کہیں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بادشاہ جو ہے وہ غلط کام کرے, رعایا اگر اس کے خلاف کھڑی ہوگی تو بادشاہ معافی مانگ کے دوبارہ سے آئے گا اور اس سے بھی زیادہ چوریاں کرے گا. ابھی $10 بلین کا جو ہے وہ ایک وہ آئی ایم ایف کو یہ سننے میں آ رہا ہے. ابے بھائی میاں صاحب, شہباز شریف صاحب, 10 جمع کونی دے, مطلب کونیاں اردو میں کونی, یہ اور یہ ہمارے ہاتھ, یہ دیکھو معاف کرو بھائی نہیں چاہیے, نہیں جمبو, آپ کا قرضہ نہیں جمبو, آپ کو نہیں چل رہا ہے, آپ سے ملک چل رہا ہے. سر پلیز لیو دا سیٹ اینڈ خاموش ہو کے بیٹھ جائیے, ٹھیک ہے. ہمیں آپ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب میں کشکول توڑ دوں گا اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے, اور کسی کے آگے میں ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا. اور یہ جو بھی ہمارے ملک کے اندر یہ ناانصافیاں ہو رہی ہیں, غریبوں کو میں گھر دوں گا, روٹی کپڑا مکان دوں گا. ادھر سے بلاول صاحب اینڈ کمپنی بھی آ جاتے ہیں کہ ان سے یہ نہیں چل رہا, ملک کو انہوں نے فارم 47 کو خسارے میں ڈال دیا ہے. اور یہ آگے ابے فارم 47 بولنے والے تو تم لوگ خود بھی فارم 47 ہو بھیا. فارم 47 کا بات کرتے ہیں, تم کرے گا وہ بھی ہے, تم بھی ہے, تم لوگ نہیں چاہیے ہو فارم 47. جب مطلب 900 چوہے کھا کے بلی حج کو جا رہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ جس نے اپنے صوبے کے اندر, یعنی مریم نواز نے کہا جس نے اپنے صوبے کے اندر گند مچا کے رکھا ہوا ہے, کراچی برباد کر دی ہے, وہ کشمیر کا کیا حال کریں گے. اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ معاف کرے, توبہ توبہ استغفار. یہ لوگ اگر جو ہے نا وہ صراط مستقیم پہ بھی جو ہے نا یہ کھڈے کر دیں گے, یہ نعوذ باللہ. یہ اتنی گھٹیا پارٹی ہے یہ, اور مطلب چوری کر رہے ہیں, آنکھ میں آنکھیں ملا کے چوریاں کر رہے ہیں. یار حد ہوتی, جھوٹ بولتے ہو یار. الطاف حسین صاحب ہیں اور وہ اللہ اس کو زندگی دے, عائشہ گل علیہ, یار بڑی زبردست بندی ہے, میں کہتا ہوں یار فین ہوں, ٹھیک ہے. یہ لوگ سارے کیا مطلب 2 قومی نظریہ یہ تھا ہمارا پاکستان کا کہ یہ 2 قوم, یہ 2 پیپلے اور پٹواری انہوں نے جو ہے وہ اپنی اجارہ داری بنائی ہوئی ہے, لوٹ کے کھا رہے ہیں. یار آئی ایم ایف کا قرضہ کدھر گیا ہے؟ آپ الیکشن کیمپین میں لگا دیتے ہیں, ادھر سے پیسہ لیا, دبئی میں فلائٹ ہو گیا, ادھر سے میں بھائی ہم لوگ تو پاگل ہیں, ہم تو پھر آپ کو برداشت کر لیں گے, کوئی مسئلہ نہیں. کراچی کی عوام نہیں نکلنے والی باہر. ویسے آپ کو پتا ہے کراچی کی عوام باہر نکلے گی
तो जाके पाकिस्तान में अमन आएगा, इन लोगों को हटेंगे। लेकिन अब अल्ताफ हुसैन साहब ने क्या कहा कि देखें, फौज एक हकीकत है, अल्ताफ हुसैन का बयान, फौज एक हकीकत है जिसकी जो क्या कहते हैं कि जिसकी मुल्क को जरूरत है, ठीक है, और जो इसकी एक जरूरत जो है उसको ना कोई झुटला सकता है, फौज की अहमियत को ना कोई झुटला सकता था, ना है, ना होगा। फौज बहुत जरूरत है। और अपने उन्होंने आसिम मुनीर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मेरे आसिम मुनीर साहब, मेरे जो ऊपर पाबंदियां लगी हुई है, मेरे कारकुनान को जबरी गुमशुदगी की जा रही है, लापता किए जा रहे हैं, लोगों के बाजियाबी कराएं, मावरा अदालत कत्ल हो रहे हैं, उनको जो है वो नोटिस लें और मुल्क के मफाद के लिए जो है वो मिल के काम करते हैं, ठीक है ना। और जो इलेक्शन होते हैं, मुनसिफाना इलेक्शन हो, जो जीते उसको दे दें, आवाम जो है वो काम करे, सिविल जो गवर्नमेंट है वो काम करे, और क्या कहते हैं उसमें फौजी मदाखलत ना हो, वो ये कह रहे हैं। अच्छा, ये बात सारे भी कह रहे हैं, तो इसलिए मैंने भी फर्स्ट टाइम मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब ये दे रहा हूँ कि इन्होंने ये कहा है, ठीक है। अब देखें मसला क्या है, हम मुसलसल ये देखे जा रहे हैं, मुसलसल ये लोग बैठे हुए पटवारी और पीपले, ठीक है, हर दफा जो है वो चवलियां मारते हैं, हर दफा चवलियां मारते हैं, करना कराना कुछ है नहीं, लूट के खा रहे हैं, आवाम बेवकूफ बने जा रही है। इसलिए भाई हम ये पाकिस्तान इन दोनों पार्टीज के लिए नहीं बनाया था। पीपल्स पार्टी भुट्टो खानदान की पार्टी है, जरदारी खानदान की पार्टी नहीं है। भुट्टो खानदान की पार्टी ने तो कौन सा कोई तीर मार लिया, लूटा तब भी अब भी, लेकिन ये दोनों खानदानों ने मुल्क को बर्बाद कर दिया है, दोनों पार्टीज ने मुल्क को बर्बाद कर दिया। इस पर सब लोग इत्तेफाक करते हैं, कोई भी जीते सिविलियन उसको लेकर आया जाए, और अगर वो काम सही नहीं करे तो अवाम उसका खुद तख्ता पलट देगी और फिर नए इलेक्शंस मुनसिफाना कराए जाएं। पीपले ना जम्बू, पटवारी ना जम्बू। अल्लाह हाफिज।